جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر آج عید کا تہوار منا رہے ہیں. آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے کاسموپولیٹن عید اسپیشل میں ایک خاص مہمان کو دعوت دیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. عید مبارک جی آپ کو، عید آپ مبارک. کے سب دیکھنے والوں کو، اور آپ نے بلایا اس کا شکریہ. بہت ساری دعائیں بھی کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالے، آمین. اور یہ آزمائش ہم پر اور پوری دنیا پر آسان ہو انشاءاللہ. بالکل آمین. اچھا یہ بتائیے عید کس طرح سے مناتے ہیں، اور یہ والی عید آپ کو اسپیشلی کتنی مختلف لگی؟ یہ رمضان بھی بہت مختلف تھا، غیر معمولی حالت امن کا دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا اور سب سے خطرناک چیلنج ہے. ایک ایسے دشمن سے پوری دنیا لڑ رہی ہے جو نظر نہیں آتا، بالکل. اور اگر اس کو پوری دنیا میں وہ جمع کر لیا جائے اس کورونا کو، تو اس کا وزن 1 گرام سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سے بھی زیادہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوا ہے. بالکل. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پورا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یورپ کا، امریکہ کا، وہ اڑ گیا ہے. اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی اسپائک آئے، جبکہ بد احتیاطی بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں. اللہ کا اب تک بڑا فضل و کرم ہے، آگے وہ قائم رہے. ہماری قوت مدافعت ہے، ہمارے کھانے پینے میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہیں جس کی وجہ سے اب تک بچے تھے، لیکن کچھ تھا کہ پالیسی بھی وفاق کی اور صوبے کی، اس میں نیشنل پالیسی نہیں تھی، نیشنل رسپانس نہیں تھا. اس نے بھی تھوڑا سا کورونا کو موقع دیا. اینی ہاؤ عید بھی مختلف ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس رمضان میں بھی اور اب عید میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی متومل ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے ذرائع مینز ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ اور فیملیز کی رسپانسبلٹی کو ابھی کچھ مہینوں تک مجھے لگتا ہے کہ اس رسپانسبلٹی کو ایزیوم کرنا ہوگا، رکھنا ہوگا. کیونکہ اس کے بغیر یہ جو سفید پوش ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، ان کو ڈھونڈ کے ان تک پہنچنا ہوگا، اور کم از کم جو بنیادی ضرورت ہے یا کھانے پینے کی اشیاء وہ وہاں تک پہنچانی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے نوجوانوں نے، اور خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے بچوں نے جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں نے دیکھا کام کیا ہے، مطلب ایک ہیڈس آف ٹو دیم. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ساری فلاحی تنظیموں کو، یوتھ آرگنائزیشن کو. تو اسی سے اب یہ تھوڑا بہت عید کا بھرم ہے، اور لوگ مایوسی میں نہیں گئے اور ابھی بھی اپ بیٹ ہیں، اور وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ عید بہت زیادہ ڈپریسنگ تھی. اچھا ملنے ملانے کا سلسلہ لوگوں کے ساتھ ویسے چل رہا ہے آپ کا اس عید پہ جیسے چلتا ہے، یا تھوڑا؟ دیکھیں وہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ تو ہے نا کہ ہم صبح جاتے ہیں اور اپنے شہداء کی فیملی سے ملتے ہیں، ان کو کنسول کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم خوشی میں بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، بالکل، اور غم تو ہمارے سانجے ہے ہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ہر سال کا جو ایک روٹین ہے. لیکن اس سال یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہاسپٹل کا بھی باہر سے وزٹ کرنا پڑا، اور وہاں کچھ پھل فروٹ لوگ ان کو دیے تاکہ وہ محسوس کریں، ان کے لواحقین بھی، ان کے عزیز و اقارب، اور جو لوگ بیمار ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، کہ ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے. ہم ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے. آمین. بالکل. اس دفعہ آپ نے عید کے کپڑے بنائے؟ نہیں، میں نے اس دفعہ نہیں بنائے. اچھا. اور میں تو ویسے بھی ریگولر ہر عید میں بھی میں یہ کہ عید سے پہلے ہی کچھ شلوار قمیض میرے سوٹ میں 1-2-3 بنوا لیتا ہوں، تو اسی سے پھر رمضان میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر عید میں بھی ہو جاتا ہے. ہمیں تو زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ اور سمپل انسان ہیں. ویسے سلیکشن کون کرتا ہے کپڑوں کی، خود کرتے ہیں یا بھابھی کرتی ہیں؟ سوٹ کی بات ہے نا، اگر کوٹ پینٹ کی، تو اس میں تھوڑی سی میری سلیکشن ہوتی ہے. پھر اس میں ٹائز بھی اگر کچھ ہے تو وہ میری ہوتی ہے، کیونکہ میں تھوڑا سلیکٹیو اور چوزی ہوں. لیکن باقی شلوار قمیض اس میں تو افشا جو میری وائف ہے وہ خود بھی لے لیتی ہے، کرتے لے لیے نارمل شلوار کے ساتھ. بالکل. باسکٹ میں میرا ٹیلر مجھے مدد کر دیتا ہے کلر چوز کرنے میں، تو چل جاتا ہے کام. مطلب یہاں اچھا کوکنگ وغیرہ وائف کی سپورٹ ہے. کبھی عید پہ ہوا آپ نے کوکنگ کی ہو، یا آپ کو کوئی شوق آیا ہو کہ بھئی آج عید ہے، سب کو کھانا وانا میں کھلانے والا ہوں بنا کر؟ میں باتوں کی بہت اچھی کوکنگ کرتا ہوں، اچھی باتیں بنا لیتا ہوں. ارے گڈ. اور اس کی بہت اچھی ڈش تیار ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. وہ ہر جگہ میں آسانی سے فٹ کر لیتا ہوں. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ اسی چیز کی ہے، تو میں یہی پکا لوں بہت ہے. یوزلی باتیں بنا لوں، باتیں پکا لوں. باتیں وہ تو obviously آملیٹ بنا لیتا ہوں، اسکریمبل ایگ بنا لیتا ہوں. چائے وغیرہ بہت ہنگامی حالات ہو، ایمرجنسی ہو، سر پہ آ پڑے
تو وہ بھی کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا ویسے کیا شیڈیول ہوتا ہے؟ بیٹیاں جب میری امریکہ سے آتی ہیں تو وہ تو پھر یہ کہ وہاں چونکہ وہاں بچپن سے اسکول لائف سے وہیں پر ان کے ماموں نے ان کو پالا, یہاں کے حالات میرے ایسے نہیں تھے کہ وہ یہاں میرے ساتھ رہ سکتی. صحیح. تو ان کا تو یہ اس طرح کا ہے کہ بھائی ہم ساتھ ہیں تو پپا ڈش لگائیں, وہ برتن لگائیں ٹیبل پر, پھر کھانے کے بعد برتن اٹھائیں, پھر ڈش واشنگ بھی کریں. ہاں تو بیٹیوں کے سامنے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور بندہ بڑا اچھا محسوس کرتا ہے. فیملی لائک کوالٹی ٹائم. ایگزیکٹلی. اچھا بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مطلب اس وقت ہم لوگوں کو لوٹتے تھے, اب لٹ جاتے ہیں. عیدی دینی پڑتی ہے, اس وقت لیا کرتے تھے. تو وہ جو تھا نا کہ کیریبین آف پائرٹس, بچپن میں اس کی طرح تھے, پائرٹس آف کیریبین جو ہے نا وہ. تو بچپن میں تو یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے اندر وہ جو ایک جو تھا نا چارٹر آف ڈیمانڈ, الیکٹڈ CBAs دیتی ہیں جو لیبر یونین, تو بچپن سے بڑی آسانی سے میں عید نکلوا لیتا تھا اپنے بڑوں سے, چچا, ماموں, خالہ اور سارے عزیزوں سے, اور جو بھی بڑے ہوتے تھے, اور اچھی خاصی عیدی جمع ہو جاتی تھی. بالکل. پھر ہم دوست سب پلان کرتے تھے کہ بڑے ارمان ہوتے تھے, 1 سال تک پلاننگ ہوتی تھی کہ بھائی اس عید پہ یہ کرنا ہے. ہمارے ایک کباب والا ہے اور میرے خیال میں بڑا مشہور ہے PIB میں, اور جو ایک مرتبہ PIB سے گیا وہ PIB کباب کھانے ضرور آتا ہے, اور جو کبھی PIB میں نہیں رہا اسے بھی جب معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس کی شہرت کیا ہے. اتنے خاص ہیں. تو آپ بھی کبھی آئیں غفار بھائی کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کو بھی کباب کھلاتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں عید وغیرہ, میں نے آج سوچا تھا کہ آج ہم آپ سے پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کریں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے تھوڑی سی. میں نے سوچا تھا کہ جب بھی میں کبھی آپ سے میرا اتفاق ہوا انٹرویو لینے کا تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی. آپ جو ہیں وہ واحد میئر ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں میئر بننے کا موقع آپ کو ملا, تو آپ کو جب اتنے بڑے شہر کی, اتنے بڑی آبادی والے شہر کا میئر بنایا گیا, وہ بھی غالباً 27 سال کی عمر میں, 27.5 تو آپ کو کیسا محسوس ہوا اس وقت؟ یہ رسپانسبلٹی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی, آپ نے کیسا محسوس کیا اس وقت؟ دیکھیں شروع میں ہمارے کچھ کریڈینشلز اور اصول بہت اچھے تھے, ڈسپلن بہت زیادہ اچھا تھا. صحیح. اچھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا اور پھر MKM کے بانی سے اس کی اپروول لی, تو کس کا نام نکلا ہے اور کس کو میئر بنایا جائے گا. اچھا اخباروں میں جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی وہ رازق خان جو بعد میں میرے ڈیپٹی میئر بنے ان کا نام آ رہا تھا, ایک اختر رضوی صاحب تھے ان کا نام آ رہا تھا, ایک دو اور بڑی عمر کے تھے, لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایک 27.5 سال کی عمر کے اس وقت کے جو ہے وہ ینگ, سب سے کم عمر, سب سے کم عمر اتنے بڑے شہر کے. تو مجھے ایک رات پہلے بلایا مرکزی کمیٹی نے, کہا کہ بھائی یہ قرعہ فعال آپ کے نام پہ نکلا ہے. تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, آسمان سر پہ گر گیا, میں نے ہاتھ پیر جوڑ لیے اپنے ساتھیوں کے کہ خدا کے لیے مجھے نہ. اس وقت ایسا ماحول تھا کہ بے لوس لوگوں کو سرو کرنا ہے سیلف لیسلی, بالکل, نہ کہ ہمیں عہدے چاہیے تھے. عہدوں کے پیچھے ہم لوگ نہیں بھاگتے تھے, عہدے ہمارے پیچھے آتے تھے, آفیسز ہمارے پیچھے آتے تھے. اب کیا ہے کہ ایک ایک لائن میں میئر ہو یا وزیر ہو اس کے لیے 15 10 امیدوار ہیں. بالکل, ٹائم has changed. لیکن سیلف لیسنس سنسیئرٹی جو اس وقت تھی اب نہیں ہے, اپرچونسٹک ٹینڈنسیز زیادہ آ گئی ہیں. تو میرے خیال میں جو نظریاتی سیاست ہے اس میں وہی ضرورت ہے. تو میں نے بہت منع کیا, لیکن کہا نہیں. اس وقت MKM کے بانی جیل میں تھے, انہوں نے کہا نہیں, وہاں سے انہوں نے آپ کا نام فائنل کیا, ہم نے 2-4 نام بھیجے تھے, آپ کا نام فائنل ہوا اور اب آپ کو بننا ہے. تو صبح بھی لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا, ایک اخبار میں خبر صبح آ گئی تھی بس, لیکن پھر اس کے بعد جس طرح لوگوں نے ہمت دی اور حوصلہ دیا اور بہنوں بیٹیوں ماؤں نے دعائیں دی, تو بس پھر ہم نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں, ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں, بس تیرا نام لیا اور کود پڑے پانی میں. وہ 80 پنوں کا قصہ ہے نا کہ اس میں وہ بھی گھڑے پہ جو ہے وہ آتی تھی, تو بس ہم نے بھی, آپ نے بھی کچے گھڑے پہ سواری کر لی. مزیدار باتیں چل رہی ہیں. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ناظرین, لیکن آپ کہیں مت جائیے گا, واپس آئیے گا, یہیں سے ہم اور مزیدار سوالات کرنے والے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار سے. اسٹے ود اس. فوڈ پانڈا ایک ایسی سروس ہے جو دنیا کے کئی ممالک میں فوڈ کی ڈیلیوری میں نمایاں مقام رکھتی ہے.
कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद जहां दुनिया में कारोबारी जिंदगी ठप हो गया था, तो दूसरी तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले की अहमियत भी सामने आने लगी। इस सूरत हाल में फूड डिलीवरी सर्विसेज, खासकर फूड पांडा ने अपनी सर्विसेज से जुड़े हजारों वर्कर्स को ट्रेनिंग दी और उन्हें इस काबिल कर दिया कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके लोगों के घरों तक खाना पहुंचाएं। फूड पांडा के वर्कर्स पूरी तरह तरबियत याफ्ता हैं और वो कोरोना की वजह से पैदा होने वाले हालात में मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके लोगों के घरों तक बर वक्त खाना पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में भी फूड पांडा के हजारों वर्कर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त सूबा सिंध के अलावा बाकी सूबों में फूड पांडा की सर्विस 24 घंटे मौजूद है, लेकिन सिंध में फूड पांडा के औकात शाम 5 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से होम डिलीवरी से वाबस्ता फूड पांडा के मुलाजमीन बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं। सिर्फ सिंध में लॉकडाउन की वजह से 700 से 1000 के दरमियान रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अगर 24 घंटे ना चले तो उन्हें नुकसान होता है। इस वजह से इस इंडस्ट्री में 20 से 30 हजार अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। फूड पांडा के साथ काम करने वाले सैकड़ों अफराद भी जो कि राइडर्स की शक्ल में काम करते हैं, क्योंकि वो फूड पांडा से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों रेस्टोरेंट बंद हो जाने की वजह से इनका रोजगार भी मुतासिर हुआ है। अगर सिंध में दूसरे सूबों की तरह फूड डिलीवरी की टाइमिंग 24 घंटे कर दी जाए तो फूड पांडा और रेस्टोरेंट्स के बिजनेस से जुड़े हजारों अफरादों के रोजगार को बहाल किया जा सकता है, जिसका फायदा आम लोगों को भी होगा जो कोरोना के हालात में मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ 24 घंटे खाना मंगवा सकेंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डिलीवरी है ना, वो अब रेस्टोरेंट्स की लास्ट लाइफलाइन है, क्योंकि चीज ये है कि डाइन इन बिजनेस तो अभी कोरोना के अंदर ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इसमें ओपन नहीं हो सकता। जो टेक अवे है उस पर भी सिंध गवर्नमेंट की एप्रीहेंशन है। तो डिलीवरी एक ऐसा मॉडल जहां पर ना कोई बंदा रेस्टोरेंट के बाहर जमा होता है और सेफ तरीके से कंज्यूमर को घर पे फैसिलिटेट किया जाता है, वो लास्ट लाइफलाइन रहेगी है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के पास रेंटर्स भी खड़े हुए, बिजली के बिल भी देने, एम्प्लॉइज की सैलरीज भी देनी है और उनकी इनकम नहीं है। और स्पेशली अगर लिमिटेड टाइमिंग के अंदर रेस्टोरेंट को डिलीवरी के लिए अलाउ किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनके इतना इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा जिससे वो सस्टेन कर सकें अपने बिजनेस को। सिंध में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तकरीबन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, 700 से 1000 रेस्टोरेंट्स, 700 से 1000 तक रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। 20,000 से लोग जो है आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा चुके हैं, उनकी फैमिलीज इंपैक्टेड है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स नहीं लिफ्ट किए गए डिलीवरी के लिए तो और भी ज्यादा ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे नेगेटिवली इंपैक्ट आएगा, लोगों का रोजगार खत्म होगा। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में डिलीवरी का जो मेथड है वो सबसे सक्सेसफुल करार दिया गया है इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि वो घर पे कंज्यूमर को फैसिलिटेट किया जाता है, उसको बाहर नहीं निकलना पड़ता चीजों को एक्सेस करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी 24/7 अलाउड है, टेक अवे भी अलाउड है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इंडस्ट्री को सस्टेन करें। बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और प्लीज एटलीस्ट डिलीवरी को तो 24/7 अलाउ करें ताकि रेस्टोरेंट सस्टेन कर सकें, और साथ में टेक अवे भी अलाउ करें प्लीज। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, अभी आपने एक पैकेज देखा और फूड पांडा के जो सीईओ हैं नोमान सिकंदर, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। मसला ये है कि फूड पांडा एक ऐसा दायरा है, एक फूड डिलीवरी का एक ऐसा वे है जिसकी वजह से इंटरनेशनली पूरी दुनिया में फूड डिलीवरी आप जब भी करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि क्वारंटाइन में और ड्यूरिंग जब हम इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, इसके बावजूद सिंध के अंदर ये मसले जो हैं वो लोगों को देखने में आए कि ये बंद कर दी गई सर्विस। इस हवाले से हम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा हमने प्रॉब्लम देखा कि एक वाहिद वे है। देखें, अगर आप भी अक्सर हम देखते हैं कि घर में खाना नहीं है, या अब जैसे हालात चल रहे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट से कुछ डायरेक्टली नहीं मंगवाया जा सकता, तो फूड पांडा एक बड़ा जबरदस्त वैलिड वे है जिसके थ्रू आ जाती थी। अब इसको सिंध में हमने देखा एक अलग ही मंतक है। सिंध में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसके पाबंदी लगाई गई है जी कि नहीं करना, और टाइमिंग्स का इशू, और इसी वजह से फिर बहुत सारे मुलाजिमीन थे जो इस इदारे में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हुए। तो आप इस हवाले से क्या देखते हैं कि ये किस तरह का ये किस तरह का नजरिया है, किस तरह का अंदाज है सिंध हुकूमत का इस हवाले से? ये जो हालात है उसकी कॉम्प्रिहेंशन की कमी है। सही कि अगर आप ये समझ लें कि
لاک ڈاؤن میں جانا ضروری تھا, اسمارٹ موو تھا. صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے وہ پہلے گئی, مراد علی شاہ کو ہم نے کریڈٹ دیا, بلاول بھٹو صاحب کو بھی کریڈٹ دیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیسٹنگ فیسلٹی, کوارنٹائن اور مینجمنٹ آف دی کورونا پیشنٹ, اس میں چونکہ انہوں نے لیڈ لی, یہ اچھے اقدام تھے. لیکن اس کے بعد ان کے کمپریہنشن وہ نہیں تھا کہ وہ اس پوری سچویشن کا احاطہ کرتے, اور یہ جو لوگوں کو کھانے کی فراہمی, چاہے وہ کیفے, ریسٹورانٹس یا کہیں سے بھی آتی ہے, اور اس میں یہ فوڈ پانڈا جیسی جو سروسز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, اور یہ اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن کی صورتحال ہو. بالکل. تو اس میں تو اس کی ایس او پی سب سے پہلے اور فوراً بن جانی چاہیے. اتنے وزراء ہیں, اتنے ایم پی ایز ہیں, وہ بیٹھ کر ہر چین کے تاجروں, کاروباری لوگوں کو بلا کر, اور ایون انڈسٹریلسٹ کو بلا کر, رمضان سے بھی بہت پہلے ان سب کی ایس او پیز بن جاتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہر کی یوتھ اور سندھ کی یوتھ اتنی زیادہ افیکٹو ہے اور موبلائزڈ ہے کہ ان کو بھی اگر ایڈیشنلی کہتے کہ آپ رضاکار ہو کر, والنٹیئر ہو کر آگے آئیں, تو وہ ان ساری چیزوں میں مدد کرتے, بشرطے کہ آپ کا وہ ویژن ہو, کمپریہنشن ہو. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. حالانکہ یہ جو فوڈ پانڈا ہے یہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو ڈیلیور کر رہا ہے, کھانے کو ڈیلیور کر رہا ہے. اور یہ بہت, دیکھیں, اگر آپ کو نہیں لگا کہ سندھ حکومت یہاں پر بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئی؟ میں نے تو کہا نا کہ فوڈ پانڈا یا جو بھی ڈیلیوری ہے فوڈ کی, صرف فوڈ پانڈا ہی نہیں, کئی اور ایسی چینز ہیں, اور بہت سارے تو ایسی آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ خود یہ سروسز ڈیلیور کرتے ہیں. جو انٹرنیشنل فرینچائز ہے اگر ہم دیکھیں تو جو یہ جو جنک فوڈ کہتے ہیں, لیکن اس فوڈ میں لوگ ہیں اور جاتے ہیں. اور ایسے وقت میں اگر گھر پہ کوئی بھی فوڈ مل جائے, میں نے تو نئی چین بھی دیکھی آئی ہے, لوگوں نے فروزن فوڈ کی سپلائی شروع کی, اور رمضان میں بڑے آرڈرز ان کو ملے, اور لوگوں نے اس پہ گزارا کیا, ان کو اچھا لگا. تو اس کو الاؤ کرنا چاہیے, اس کی ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن آسان کام ہے. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سندھ میں رکھا گیا ہے ٹائم 10 بجے سے صبح شام 5 بجے تک. آپ کو پتہ ہے ویسے رمضان ہے اور ریسٹورنٹ کی ٹائمنگز بھی شام کے بعد لوگ نکلتے ہیں کھانے کے لیے یا کچھ بھی دل کرتا ہے آپ کا, اور رمضان میں تو آپ نے ویسے روزہ رکھا ہوتا ہے, افطاری کے بعد ہی آپ کو چیزیں چاہیے. تو پرابلم یہ ہے کہ 2 سے 3 ہزار لوگ بے روزگار ہو گئے. obviously جو ڈیلیوری بوائز تھے یا جو وہاں کام کرنے والے باقی لوگ تھے, پیکنگ والے تھے, ان سب لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا. صرف اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی تو صوبے ہیں یا انٹرنیشنلی وہ جس طرح ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ چلا رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس کو ایسا کیوں, ان سے یہ چیز مینج نہیں ہوئی؟ اس آئٹم کو گروسری کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, گروسری ٹھیک ہے 5 بجے تک کھلتی, لوگوں نے سودا سیلف لیا اور چلے گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن رات کو کھانے کا سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا فیملی انجوائے کرتی ہے, اور ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ایسے ہی. اچھا, فوڈ پانڈا میں ہزاروں امپلائیز ہیں. فوڈ پانڈا کے علاوہ ایسی فوڈ انٹرنیشنل فرینچائز اور چینز ہیں, اور لوکل بھی, اور یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. لوکل بھی سینکڑوں ہوا گئے جن کی اپنے بھی جو ہے وہ ڈیلیوریز ہیں اور ہوم ڈیلیوریز ہیں. ٹیک اوے ہے تو ٹیک اوے نہ دیں, لوگ آ کے نہ لیں, لیکن ہوم ڈیلیوریز کے لیے رات سے بہتر ٹائم نہیں. دیکھیں, صبح تو ٹریفک ہے, رش ہے, اصل ٹائم تو رات کا ہے کہ جب سڑکیں بھی خالی ہیں, اور زیادہ دل بھی کھانا کا اور رات میں ہی چاہ رہا ہوتا ہے بندے کو. کوئی بھی آئٹم منگا سکتے ہیں اور ہر طرح کی, اور یہ ایک آپ کی بہت اچھی انڈسٹری اور گرو کر سکتی, اور یہ روزگار اس میں اور جنریٹ ہوتا, یہ کمپنسیٹ کرتا آپ کی بہت ساری چیزوں کو. تو یہ کہتے ہیں کہ ویژن یا کمپریہنشن کی کمی جو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کی گفتگو میں, تو ہونا یہ چاہیے کہ 5 بجے تک نہیں بلکہ یہ تو پورا 24 گھنٹے کی یہ سروس ہونی چاہیے. ہاں, جہاں یہ فوڈ تیار ہو رہا ہے, جہاں سے یہ سپلائی ہو رہا ہے, جہاں سے یہ لوگ نکل رہے ہیں, جو فوڈ سپلائی, وہاں ایس او پیز کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مانیٹر کر لیں, اور وہاں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ان کو تنبیہ کی جائے, چھوٹی موٹی پینلٹی لگائی جائے, اور اس کو ریسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جائے. یہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو ہم نے دیکھا, یہ تو ہم سندھ حکومت کے حوالے سے بات کریں, آپ نے ایک بڑا وقت گزارا ہے سیاست میں اور بڑی خدمات ہیں آپ کی. اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ وزیر اعظم بنے, یہ میرا ایک سوال ہے, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کراچی کو اس وقت کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں وزیر اعظم بنوں نہ بنوں, ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی دعویٰ کرے تبدیلی کا اور اصلاحات کا, تو دیکھیں آئین میں 6 طرح کی بنیادی اصلاحات ہیں. پاکستان میں ایک مڈل کلاس, پڑھے لکھے عام آدمی کو بااختیار بنانا ہے,
وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اس کی صلاحیت اس کی محنت کے حساب سے اسے داخلہ بھی ملے تعلیمی اداروں میں, اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈگری لے لے تو اسے روزگار بھی ملے. بالکل. اور اسے چھوٹے قرضے اس طرح ملے حکومت کی سپورٹ کے ساتھ کہ وہ چھوٹا موٹا وہ نوکری ڈھونڈنے والا نہ ہو, وہ نوکری دینے والا ہو. ہمارے نوجوانوں میں یہ کیپیبلٹی ہے. وہاں کراچی کے بچے, حیدرآباد کے لاڑکانہ کے بچے ناسا میں جا کے کام کرتے ہیں, وہ سلیکون ویلی میں سین ہوزے میں جا کے کام کرتے ہیں, ان کا آئی کیو اتنا اچھا ہے. تو میں یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ 6 اصلاحات ہو جائیں نا. اس میں سب سے پہلی لوکل گورنمنٹ کو اور چھوٹے بڑے شہروں کو ترقی کا انجن بنانا ہے. بالکل. تو جو لوکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, ان کے سبجیکٹس اور ان کے ٹیکسز ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن میں ایک لسٹ کی صورت میں سیف ہو جانے چاہیے. پہلا کام یہ ہونا چاہیے لوگ, تاکہ لاڑکانہ کو اگر 90 ارب روپے ملے تو وہاں کا میئر آنسریبل ہو, اپنے شکارپور, دادو, خیرپور, کراچی, حیدرآباد, وہ جواب دہ ہو. ایک چیف منسٹر پورے سندھ کو جواب دے یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس کی پکڑ بھی مشکل ہے. وہ خرچ کرے سارے پیسے. تو پہلا کام تو امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ اور یوتھ آف ایوری سٹی. اچھا, دوسرا جو ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم. اگر مرکز سے صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر ملتا ہے تو صوبے سے نیچے بھی شہروں کو آبادی کی بنیاد پر جانا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, کہ ٹیکسز جو ہیں وہ منصفانہ طریقے سے تقسیم ہو, ہر قابل ٹیکس آمدنی پہ ٹیکس ہو. بڑے وڈیرے, بڑے جاگیردار اربوں روپے کماتے لیکن ان کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہے. بالکل. آمدنی پہ ٹیکس ہو. انڈائریکٹ ٹیکس لوگوں پہ, کنزیومر پہ, عوام پہ نہیں, اصل بوجھ ان پہ جاتا ہے. یوٹیلیٹی بلز کم ہونے چاہیے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونی چاہیے. یہ جو پیٹرول کی اب قیمتیں کم ہوئی ہے اس کرائسس میں, اس سے پہلے بھی کم ہو رہی تھی, لیکن ہم اس پہ زبردستی کا بھتہ اور لے بھی لے رہے تھے, وہ ختم ہو. یہ رسک لینا ہوگا, انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کرنا ہوگا, ڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ لیں, اس پہ زور دیں, ٹیکس کی بیس کو براڈن کریں. تو یہ پرائرٹیز ہونی چاہیے. یہ میں نے سوال پھر جو سوشیو اکانومک پیکیج ہے وہ بھی آئین میں پروٹیکٹ ہونا چاہیے چھوٹے بڑے شہروں کا. یہ چھوٹے بڑے شہر انجن سے یہ چلیں گے تو اس کے ساتھ ڈبے بھی چل پڑیں گے. یہ سوال جو میں نے آپ سے سر کیا نا, اس کا وجہ یہ تھی کہ آپ وزیر اعظم بنے تو کراچی کے لیے کیا کریں گے. تو اس حوالے سے میں اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اوور آل اگر ایک وزیر اعظم سوچیں یہ کہ اگر ہم سندھ کے مسائل, کراچی کا مسئلہ حل کریں گے تو پورا پاکستان خوشحال ہوگا. دیکھیں, کراچی کی اہمیت تو باقی تمام شہروں سے سب سے زیادہ ہے. بالکل. قومی شہر ہے, موسٹ کاسموپولیٹن ڈائیورسٹی ہے, اور تیسرا انجن آف گروتھ اینڈ ہب آف اکانومی. تو اس سے زیادہ مطلب کسی شہر کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے. اور 2 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو اکانومک پالیسیز رہی ہیں اس نے بے روزگاری اور مہنگائی میں بہت اضافہ, تو بھی آپ کا سیویئر اور نجات دہندہ کراچی ہوگا. اچھا, کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. آپ نے بھی کہا کراچی بیٹھے گا تو پاکستان بیٹھے گا. تو اس لیے بھی کراچی میں انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے, اور انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ 1200 ارب. جو میں نے سوشل اکانومک پیکیج کی بات کی, دیکھیں میں نے تو لاڑکانہ, دادو, شکارپور, خیرپور کی بات کی, لاہور, فیصل آباد, پشاور, کوئٹہ کی بھی بات کی. اسی لیے میں نے سارے شہروں کو کہا کہ آپ انجن, کراچی تو سب سے بڑا انجن ہے لیکن باقی شہر بھی انجن بنیں گے. تو میں تو کہتا ہوں ان سب کو اکانومک, سوشل اکانومک, ان کے ہر سال کا ایک ایلوکیشن فکس ہو. پیکیج کی خیرات نہ دے. کراچی کو جو 162 ارب کی خیرات دی ہے ابھی پی ٹی آئی نے, اور یہ ہمارے ایم کے والوں نے لے لی, یہ نہیں لینا چاہیے. 300 ارب سالانہ ملے کراچی کو, اسی طرح 25 ارب حیدرآباد کو ملے, 10 ارب لاڑکانہ کو, شکارپور کو, اور لاہور کو اسی حساب سے اس کی آبادی کے میں جو ہے 50 ارب جو ملنا چاہیے. بالکل یہ طریقہ ہونا چاہیے, اور یہ شہر خود ڈیولپ کرے. ساری باتیں بھی آپ سے میں نے کرنی ہے, حالانکہ میں چاہ نہیں رہی تھی کہ آج ہمارا عید شو ہے, ہم پولیٹیکل ڈسکشن زیادہ نہ کریں, لیکن لوگ آبویسلی جاننا چاہتے ہیں. یہاں پر پھر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور بڑی زیادہ ناظرین انٹرسٹنگ باتیں ابھی باقی رہتی ہیں, سو کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہمارے بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے شو میں موجود ہیں, جن سے ہم باتیں کر رہے ہیں, بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کی عید کو خاص بنا رہے ہیں. میری عید تو خیر انہوں نے آ کر خاص بنا ہی دی ہے. اچھا یہ بتائیں فاروق بھائی, اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ لیکن سیاست میں بھی کیا ہے کیا, سوسائٹی اور پالیٹکس کی سرجری کی نا. تو ڈاکٹر بنتے تو وہاں بھی پلاسٹک سرجری کرتے شاید. یہ ذرا گراس سرجری, ایمپوٹیشن, بڑا جو گلا سڑا
وہ ہے اس کو نظام. ہاں نظام اس کو ہٹانا. یہاں آپ نے نظام کی پلاسٹک سرجری کی ہے. ریڈیکل سرجری, ایمپوٹیشن, ٹیومریکٹومی, جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا کوشش کی ہے, پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ایک شعور تو دیا ہے لوگوں, بالکل تھوڑا سا مڈل کلاس کو امپاور کیا. تو وہاں بھی یہ کرتے, لیکن اگر وہاں بھی سرجن بنتے یا فزیشین, لیکن ڈاکٹرز کی جو پالیٹکس ہے وہ تو کرتے وہاں بھی, جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے وہاں کے الیکشن لڑاتے, تو مطلب وہ تو کہیں نہ کہیں نکلتا, کیونکہ وہ شاید بچپن سے ہے. عیدی لینے میں نے کہا کہ وہاں پالیٹکس ہوتی تھی, اب عیدی بانٹنے میں پالیٹکس ہوتی ہے. بہت سے بچوں کو آسرا دے دیا, عید عیدی نہیں دی لیکن آسرا دے دیا. آسرا تو دے دیا نا, وہ آپ کی جو سیاست ہے نا وہ ہر چیز میں آ جاتی ہے. اچھا, گھر میں اگر کبھی ایسا ہو کہ بھابھی سے اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے, خدا نخواستہ, تو پہلے ہونا بھی چاہیے, پہلے کون مناتا ہے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, اگر میری غلطی ہے تو میں مناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی غلطی ہوتی ہے وہ مناتا. اچھا صحیح ہے. تو یہ بھی ایک بڑی تو آپ اپنی یعنی بڑی آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے ٹائم کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جس طرح اب تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کورونا کے ساتھ آپ کو رہنا سیکھنا ہے, تو بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے, شوہر کو بھی سیکھنا ہے, بیوی کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. میرے خیال سے شوہر زیادہ آج کل کوآپریٹ کر رہے ہیں بیویوں کے ساتھ, کر رہے ہیں میرے خیال میں. ایسا ہی ہے نا, تھوڑا جو شروع میں نے بہت کم ٹائم دیا تھا, اور ظاہر بہت پرابلمس ہوتی تھی, بالکل, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم فیملی پالیٹیشینس کی تو سفر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, عید پہ یوزلی لوگ, مطلب میرا تو یہ ہے, میں کوئی مووی ضرور دیکھتی ہوں, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے گھر پہ ہی رہنا ہے اور گھر پہ ہی موویز دیکھنی ہے. آپ کا کوئی ایسا شوق ہے یا کوئی ایسی مووی یا ڈرامہ جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ دیکھیں, موویز تو میں دیکھتا ہوں, اور زیادہ ہالی ووڈ والی ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح. انڈیا کی موویز بھی آ جاتی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اب پاکستان میں بھی بہت اچھی موویز بننے لگی. بالکل. تو جب میری بیٹی امریکہ سے آتی ہیں تو ہم سنیما جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. وہ جو ڈونکی کنگ تھی میرے خیال میں, میں نے دیکھی تھی. صحیح. وہ چونکہ تھوڑا پولیٹیکل سائڈ میں بھی چیز ہے, بالکل, تو اس میں میں نے اپنا کیریکٹر بھی ڈھونڈنے کی کوشش. او, پھر ملا؟ ہاں ملا. وہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں تو ہمیشہ دیوار سے لگایا جاتا ہے, وہ جو کیریکٹر تھا تو میرے خیال میں وہ ہمیں دیکھ کے بنایا گیا. پھر میری بیٹیوں نے مجھے بڑے, چونکہ سیریز ہوتی ہے نا, یہ پلیز جو آتے ہیں, تو انہوں نے بڑا ریکمینڈ کیا کہ بھائی یہ والے ڈرامے دیکھیں, کچھ پیار کا پاگل پن, وہ پھر دیار دل, اور اسی طرح میرے پاس تم ہو میں نے دیکھا. وہ آپ نے ایک شعر بھی, آپ کا مجھے یاد ہے, آپ نے ایک شعر بھی. میں جب بھی جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمایوں سعید خلیل الرحمان, تو کہتے ہیں کہ میرا یہ بھرم تھا, لیکن میں مایوس نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں کہ میرا یہ بھرم ہے, میرے پاس تم ہو. تو لوگوں کو وہ بھی بڑا وائرل ہوا تھا. بہت وائرل. چلیں فاروق بھائی, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے میری اور میرے ویورز کی عید کو بہت خاص بنایا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو اپنے ایک اور اہم گیسٹ سے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی ایک اور سیاسی شخصیت سے ملاقات کرواؤں گی. ممبر ہیں پروونشل اسمبلی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. راجہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر, بہت بہت عید مبارک اور شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. میری طرف سے تمام عالم اسلام کو عید الفطر مبارک ہو, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اپنی اس خوشی میں شریک کیا. بہت شکریہ سر. وقت ضائع نہیں کریں گے, آپ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے حلقے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, کراچی کی عوام جو ہے وہ کنٹرولیبل نہیں ہے. کس طرح سے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, اور اتنا زیادہ خطرہ ہے کورونا کا اس کے باوجود, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے کہ پلیز گھروں میں بیٹھیں, اس طرح سے اتنا رش نہیں کریں؟ اصل میں دیکھیں, میں اگر اپنی لائف کی بات کروں تو میری شاید زندگی کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ ہم نے حکومتی سطح کے اوپر لوگوں کو وہ گھروں میں رہنے کے لیے پابند کرنے کے لیے کہا, اور اس کے اوپر سختی بھی ہوئی. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ خوف کی وجہ, فضا کی وجہ سے لوگ جو اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے تھے. بالکل. تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا, یہ مرض پوری دنیا کے اندر ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, تو لوگوں نے شروع میں تو اس کو کوشش کی کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں. لیکن دیکھیں, گھروں میں تو تب ہم لوگ رہ سکتے ہیں کہ جب ہماری معیشت کا پہیہ ٹھیک چل رہا ہو, گورنمنٹ سطح کے اوپر ہماری مدد ہو رہی ہو, چاہے وہ وفاق ہو یا صوبائی ہو, لیکن وہ چیزیں بھی نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ 2, 4, 5, 6 دن 10 دن گزر گئے ہیں اور گھر میں راشن نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم کراچی یا سندھ کی بات کریں تو ہمارا جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ہے بہ نسبت ہمارے جو فائنینشیل لوگ ہیں.
اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے دیکھا چلو بھائی گورنمنٹ نے اعلان کیا تو ہمارے پاس جو ہے راشن آ جائے گا, کوئی مالی مدد ہو جائے گی, وہ بھی نہیں ہوئی. اب لوگ کے اندر اویئرنیس اس میڈیا کے توسط سے تو ہے, لیکن وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے گھروں میں آج بھی ٹی وی نہیں ہے, جن کے گھروں میں آج بھی نیٹ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. اب لوگوں میں جو ہے وہ ایک جذبات یہ آگے کہ شاید گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم گھروں سے باہر نکل کے اس پہ کام کریں. ایس او پیز, وہ کہتے ہیں ایس او پیز کیا ہے؟ ایس او پیز تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, آپ وہ دیں. ہمارے گھر میں بچے, اب عید آ رہی ہے, عید کے کپڑے نہیں لیے, عید کے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہمیں وہ سپورٹ کریں. تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. میرے حلقے میں بھی, میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو کافی لوگوں کو ہم نے سمجھایا, لیکن بہت مشکل کام ہے اور لوگ نہیں. اب تو عوام جتنی احتیاط کرے گی, دیکھیں یہ وبا ہے, اس کو سیریس ہمیں لینا چاہیے. احتیاط کے ساتھ اپنے کام ایس او پیز گورنمنٹ کو چاہیے وہ بنائے تاکہ لوگ اپنے کام وغیرہ کر سکیں. بالکل, یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ یا تو حکومت اس طرح کے اقدامات کرے کہ لوگوں کو گھروں تک ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کرے. جیسے ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت ہمیں اتنی ایکٹیو نظر نہیں آئی. ہاں, لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے, چیزوں کو بند کرنے کے حوالے سے بڑی ایکٹیو نظر آئی. اب جیسے ہم آج ہی ابھی میں اپنے پروگرام میں بات ہی کری تھی فوڈ پانڈا کے حوالے سے کہ ڈیلیوری کی ایک ہی چیز ہے, آپ کو کھانا کھانا ہوتا ہے, آپ فوڈ پانڈا کرتے ہیں اور آپ کے لیے کھانا آ جاتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی لوگ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں, خاص طور پہ وبا کے دنوں میں. اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی, اس کے لیے بھی ایس او پیز نہیں بنائے جا سکے اور اس کو مینج کرنے کے لیے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بالکل ڈیپینڈنسی ایسے ہوتی ہے کہ وہ ریسٹورینٹ جاتے ہیں اور ریسٹورینٹ جو ہیں وہ بند ہیں. خوشی ہے, جیسی بات ہے, آج تیسرا دن ہے, عید کی خوشی بھی ہے. عید پہ تو بالکل لوگ بناتے نہیں, کیونکہ خواتین کا یوزلی, آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, خواتین کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی عید کا دن ہے اور بھائی ہم نہیں بنا رہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری خواتین کا ایسا ایکسکیوز ہوتا ہے, ہوٹلنگ کرتے ہیں اور ہوٹلز بند ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ فوڈ پانڈا والے بھی بہت زیادہ جو ہے سفر کر رہے ہیں سندھ میں اسپیشلی. تو یہ کیوں ناکام نظر آئی ہے اگر ہم سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں, سندھ گورنمنٹ میں پہلی تو بات ہے کہ 4 ہی ٹوٹل لوگ ہیں جو صرف میڈیا سیشن کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں, دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ, ان کی ایک پلاننگ ہے جس پہ وہ عمل بھی کرواتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. وہ کہ ہمارا فرسٹ ٹینیو ہے, ہم اس میں کام کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سندھ گورنمنٹ کے اندر کوئی علماء, ہمارے جو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ ہماری کسی منسٹری میں نظر نہیں آ رہے. لیکن جب آپ کو سمجھانے والا, بتانے والا, جب آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ تذبذب کا شکار ہوں گے اور اپنی عوام کو بھی تذبذب میں آپ ڈالیں گے. آپ پلاننگ کچھ کرتے ہیں, رات کے 2 بجے اٹھ کے یہ میڈیا کے توسط سے ہمیں میسج ملتا ہے جی آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. لاک ڈاؤن آپ کریں, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کی ایس او پیز ایسی بنائیں جو ہمارا غریب طبقہ ہے, یا تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں, اگر وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں پھر تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ٹی وی کے اوپر سیاست آگے کریں اور وفاق اور ساتھ آج کل این ایف سی شروع ہو گیا ہے, تو ان کو صرف پیسہ لینے کی چیزیں یاد ہیں. ان کو اپنی جو 6 کروڑ کی سندھ کی عوام ہے, انہوں نے وہ آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا, جی ہم نے 12 روپے کا راشن تقسیم کیا ہے, تو چیف جسٹس صاحب نے لسٹ مانگی تو وہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کا راشن دینا بند کر دیا. لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہم وفاق حکومت کی بات کریں تو دیکھیں سندھ بھی صوبہ ہے جو کہ وفاق کے انڈر ہی آتا ہے نا. آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ انیشیٹو لیتے اور امبوز کرواتے اس طرح کے لاز اور اس طرح کے ایس او پیز اور اس طرح کی چیزوں کو کہ یہاں کی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. دیکھیں 3 صوبوں میں الحمدللہ ہماری حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ہے, پوزیشن پارٹنر ہیں, لیکن سندھ میں کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم کئی ایسے جو ہمارے قانونی معاملات ہیں وہ ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں کر سکتے. تو سندھ حکومت کو, جیسے ہمارا بھی ٹائیگر فورس کا ایک معاملہ چلا, آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے توسط سے بھی کہ عوام نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو سندھ گورنمنٹ اصل میں نہیں چاہتی کہ کوئی اچھا کام ہو. انشاءاللہ اس عید پہ آپ نے دیکھا کہ چینی کا مافیا بھی, میں سمجھتا ہوں, یہ میری ہسٹری, یہ نہیں کہ میری پارٹی ہے تو میں اس لیے ان کو وہ کہہ رہا ہوں, لیکن چینی کے لوگوں کو بے نقاب کیا, بہت بڑی کامیابی ہے اس پاکستان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ سندھ میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئے گی. عید کا موقع ہے, ہم چاہ رہے ہیں ذرا عید کی اچھی گزرے. آج لاسٹ ڈے ہے, عید کا 3rd ڈے ہے, تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سندھ میں یہ آپ نے تھریٹن دے دیا سندھ گورنمنٹ کو. جی بالکل, دیکھیں ہمارے پاس تو پھر ایک آپشن ہے, تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ لوگوں کے مسائل تو وہیں ہیں. بالکل, دیکھیں نا, آپ پی ایف سی کی بات نہیں کرتے, کیوں پی ایف سی صوبے کا وارڈ ہے, اس کو آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ مطلب 13 سال آپ کی گورنمنٹ ہے, اس صوبے میں سمجھتا ہوں کھربوں روپے کے بجٹس آ چکے ہیں. ایک نجی چینل نے انٹرویو کیا, ایک سوال پوچھا, اس کے اوپر ان کو تکلیف ہو گئی, کیا کچھ انہوں نے کراچی میں نہیں کر دیا.
تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی حکومت کیسے ہیں وفاق, ہم سے بھی لوگ ہزاروں سوال کرتے ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے, ہمارا کام ہے کہ جس طرح ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو 5 سال آنے کے بعد ہمیں ان کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اپنی عوام کو. تو سندھ کے اندر اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوئی ہے. آپ لڑکانہ میں دیکھ لیں, آپ دادو میں دیکھ لیں, جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا شہر ہے, صحت کے وہاں معاملات دیکھ لیں, آپ تعلیم کے وہاں معاملات دیکھ لیں, گدے بھینسیں وہاں باندھی ہوئی ہیں. جب آپ کا تعلیم کا شعبہ ایسا ہوگا تو کیا کامیابی, کیا ترقی کریں گے. تو انشاءاللہ اب سندھ کے اندر بھی اویئرنیس آ چکی ہے اور تبدیلی انشاءاللہ سندھ میں بھی آئے گی. راجہ اظہر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا کاسموپولیٹن عید اسپیشل بہت پسند آیا ہوگا. اب آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سب کو میری طرف سے عید مبارک.